عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں بادشاہت کا ذکر نہیں ہے، اور ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہت کا بے شمار ذکر خاص ہے۔ ہر چیز کا جو لنک ہے نئے عہد نامہ میں وہ بادشاہت کی طرف ہی جا رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ یسوع نے تمثیلوں کے ذریعے سے بھی ہمیں بتایا، پھر نئے عہد نامہ میں مثالوں کے ساتھ بہت ساری بات کی گئی ہے، کیونکہ انسان کی جو ایک سرشت ہے، جو اس کا انسان کا جو ایک ایٹریبیوٹ ہے، جو خاصیت ہے انسان کی، وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ مثال میں ہی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، یا اس کو جلدی سمجھ میں آتی ہے اگر اس کو مثال دے کر کسی بات کو سمجھایا جائے۔ تو نئے عہد نامے میں اس طرح سے بہت سی جو کتابیں ہیں، 4 انجیلیں اور پھر مکاشفہ کی کتاب، اور اس کے بعد کچھ چیزیں خطوں میں بھی آتی ہیں جو کہ مثال کے طور پر سمجھائی گئی ہیں۔ اچھا میرے عزیزو، اسی طرح سے پرانے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں تو پیشن گوئیوں پر زیادہ زور ہے اور نبوتوں پر زیادہ زور ہے۔ اچھا، ابھی ہم نبوت کو تو یہاں پر نہیں ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ ایک علیحدہ سا ٹاپک ہے۔ تو پیشن گوئی جو ہے وہ بہت سے انبیاء کے ساتھ پیشن گوئی رہی، اور انہوں نے پیشن گوئیوں کے ذریعے سے خداوند کے کلام کو پہنچایا، اور یہ جو پیشن گوئیاں تھیں یہ تیاری کے لیے تھیں کہ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور تیاری کس چیز کی؟ کہ خداوند کے بیٹے نے آنا ہے اور نجات اسی کے وسیلہ سے ممکن ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب میرے عزیزو، میں آپ کو یہاں پر پیشن گوئی اور امثال کا آپس کا روحانی رشتہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہم جب پیشن گوئی کی بات کرتے ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس بات کی ہم آج اس بات کو کر رہے ہیں اور یہ آنے والے کسی وقت میں ضرور پوری ہوگی۔ تو پیشن گوئی کو سمجھنا تھوڑا سا آسان ہے، اسی طرح سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مثال کو سمجھنا، تمثیل کو سمجھنا۔ ہم مکاشفہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں میرے عزیزو، تو مکاشفہ کی کتاب میں ایک جانور کا ذکر ہے کہ وہ جانور پانی میں سے نکل رہا ہے، اور اس کے اتنے سر ہیں اور اتنے اس کے بازو ہیں، اور وہ شیر کی طرح دکھتا ہے، اور پھر انسان کا چہرہ، اور پھر اس طرح سے۔ اچھا، تو اب ہم انسانی سوچ ایک دم کیا سوچنے لگتی ہے کہ اچھا ایک وقت آئے گا کہ شاید یہاں پر جو ہے وہ اس طرح کا ایک جانور نمودار ہوگا۔ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم جو مسیحی ایمان کے ساتھ زندہ ہیں، ہمیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے، اور ہم اس چیز کو بالکل سمجھ لیں کہ ہمیں ہر چیز کو روحانی طور پر سمجھنا ہے۔ ایسا جانور نمودار نہیں ہوگا، یہ روحانی شکل میں ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو تمثیل جو ہے وہ کسی بھی بات کی روحانی شکل ہوتی ہے، اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے کسی ایک چیز کو تشکیل دیا جاتا ہے کہ اس طرح سے ہوگا۔ تو اگر اس طرح سے کچھ ہوگا تو سمجھیں فلاں بات پوری ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک اور دنیاوی مثال دینا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کو بہت سمجھنے کے تعلق سے بات کیجئے گا، تاکہ آپ کو اور بہتر طریقے سے سمجھ آ سکے کہ تمثیل کیا ہے۔ ایک عورت ہے، صنف نازک ہے۔ عورت کو بیان اگر کرنا ہے کسی ایک لفظ میں تو ہم کہیں گے کہ وہ پھول جیسی دکھتی ہے، اور اگر ہم کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر کسی کے سامنے
بہت تمیز کے دائرے میں کسی عورت کی تعریف کرنی ہو تو اگر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ عورت کو پھول کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کمرے میں اس جگہ پر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنا اچھا پھول ہے. اچھا، اس بات کی صرف اس کو سمجھ آئے گی جو اس پھول کے راز کو جانتا ہوگا، اور اگر کسی کو نہیں پتہ ہوگا تو پھر وہ خاموش ہو جائے گا یا وہ یہ کہے گا کہ یہ کس طرح کی بات کی گئی ہے. تو دونوں طرح سے ہم بہت سیف ہو کر کسی بات کو بیان کر سکتے ہیں، اور یسوع مسیح بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں اس لیے کہی جاتی ہیں تاکہ جن کو سمجھنے کا روح دیا ہوا ہے وہ سمجھ جائیں، اور جو نہیں سمجھ سکتے وہ بے خبر ہی رہیں. پر پھر بھی یسوع مسیح تمثیلوں کو سمجھا دیا کرتے تھے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری اس بات کی سمجھ آئی ہوگی، اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بیان کیا کہ پیشن گوئی روح ہے اور تمثیل جان ہے، یا تمثیل جان ہے اور پیشن گوئی روح ہے. تو ہم ان دونوں سے مبرہ نہیں ہو سکتے، اور جب بھی پیشن گوئی کی جاتی ہے یا جب بھی تمثیل کہی جاتی ہے تو آپ اس کو حقیقت میں دیکھنے کی بجائے اس کو روحانی طور سے سمجھیں کہ یہ روحانی پہلو اس کا کیا ہے. روحانی طور پر یہ جس واقعے کی بات ہو رہی ہے، جس چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ کیسے وقوع پذیر ہوگا. تو پھر اس وقت ہمیں خداوند کا روح سکھاتا ہے، اس وقت ہمیں خداوند کا روح سکھاتا ہے، بتاتا ہے. اور اگر آپ کو کسی پیشن گوئی کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو کسی تمثیل کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ اس وقت خداوند کے روح کو فوراً پکاریں، اور بلکہ ہر وقت خداوند کے روح کو پکاریں. خداوند کے روح سے کہیں کہ اے پاک روح، مجھے اس پیشن گوئی کو سمجھنے کا فضل عطا کر، میری مدد کر، مجھے اس تمثیل کو سمجھنے کا فضل عطا کر، تاکہ میں خدا کے گہرے بھیتوں کو سمجھ سکوں، تاکہ میں خدا کی گہری باتوں کو سمجھ سکوں. اور ہم جو مسیحی ایمان رکھتے ہیں میرے عزیزوں، ہمیں ہمیشہ میرے عزیزوں ہمیں روحانی طور پر ہر چیز کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. خداوند آپ کو برکت دے. اس ویڈیو پیغام کے ذریعے سے ضرور کومنٹس دیجئے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سیکنڈ پارٹ میں ہم اور زیادہ بہتر طریقے سے پیشن گوئی اور تمثیل کو بات کر سکتے ہیں، اور اسی سے ہم خداوند کے کلام کو اور زیادہ گہرے طور سے سیکھ سکتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. اور آخر میں ضرور کہوں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور دوسروں تک ان پیغامات کو پہنچنے کا ذریعہ بنائیں. گاڈ بلیس یو آل. آمین.